صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے 19واں سبق پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات 19ویں سبق کے شروع میں ذکر کی گئی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور صحابہ کرام کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ عنوان ان کا قائم ہوا شان صحابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یا ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، چاہتے ہیں وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودگی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ہے ان کی مثال تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں۔ کزرع اخرج شطأہ، فرمایا کہ جیسی ایک کھیتی ہے کہ اس نے نکالی، فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر اس نے اسے طاقتور کیا اور وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنی نال پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے تاکہ ان کافروں کو غصہ دلاتی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے سے کفار کو برانگیختہ کرے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم ان میں سے، مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت کا اور بڑے اجر کا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت فرمایا اور واضح فرمایا۔ پہلے تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا تو مشرکین مکہ نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ رسالت فرماتے ہیں اس دعویٰ رسالت کے اندر بالکل سچے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اب صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام سے مراد وہ افراد جن کو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا۔ فرمایا جو صحابہ کرام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کے متعلق تو بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس کے اندر بڑے نرم دل ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ نرم سلوک کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ سخت سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں،
کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت سے ان کا مقصود دنیا کی کوئی شہرت حاصل کرنا نہیں، دنیا کا کوئی مال حاصل کرنا نہیں، بلکہ ان لوگوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ سب لوگ اللہ کی عبادت کو کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ عبادت اتنی کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدے زیادہ کرنے کی وجہ سے نشانات بن گئے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام کی یہ شان اللہ نے بیان کی کہ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نرم دل ہیں، آپس میں کفار کے متعلق بہت سخت دل ہیں، کفر کو برداشت نہیں کرتے۔ ہاں مسلمانوں میں جو ہے وہ بھائی چارے کے قائل ہیں، یہ صفات ان کی کہ بہت عبادت گزار ہیں، ان کی یہ صفتیں قرآن نے بیان کر دی، اور ساتھ فرمایا یہ مثالیں اللہ رب العزت نے ان کی تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ تورات اور زبور میں اور انجیل میں جتنی کتب مقدسہ ہیں تقریباً سب کے اندر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبریں موجود، وہاں آپ کے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا آنا، آپ کی صفات تو موجود ہیں ہی، آپ کے صحابہ کی صفات بھی تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں۔ تو یہ محض قرآن ہی ان کی شان کو بیان نہیں کرتا، تورات اور انجیل بھی ان کی شان بیان کر رہی ہے۔ کَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ ہما دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت صحابہ کرام کی تیار کی ہے، اس جماعت کی مثال بالکل اس کسان کی طرح ہے جو کسان محنت کر کے پہلے زمین میں ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے اور بیج سے ایک ننھی سی کونپل نکلتی ہے، اس کونپل کو پھر جو ہے مسلسل دیکھ بھال کے ساتھ جو ہے دن رات ایک کر کے محنت کر کے آگے پروان چڑھاتا ہے کسان جس نے اس کو بیجا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، جڑی بوٹیاں جو نقصان پہنچانے والی ان کو وہ کھیڑتا ہے، تو پھر آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ننھی کونپل ایک چھوٹا سا پودا ظاہر ہوا تھا آخر کار ایک بہت بڑا پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ فرمایا دیکھو جس درخت کو کسان نے بویا ہوتا ہے، جب وہ درخت آہستہ آہستہ ترقی کر کے بہت بڑا درخت پھلدار بن جاتا ہے تو کسان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ میری محنت ہے، کہاں سے میں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا، یہ پھل ہیں، ان پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی رات دن کی جو ہے دوڑ لگائی تھی اور اتنی محنت کی تھی، وہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پودا لگایا، اسلام کا پودا لگایا، صحابہ کرام کو تیار کیا، ایمان لانے والے لوگ تیار ہو گئے، جہاں تک ان کی بھی روحانی تربیت فرماتے رہے، پھر ایسی ان کی روحانی تربیت فرمائی کہ وہی لوگ جو بکریاں چرانے والے تھے، وہی لوگ جن کو زندگی میں رہنے کا شعور نہیں تھا، وہ پوری کی پوری امت کے مقتدا بن گئے، اور وہی لوگ دنیا کے باشعور اور سب سے زیادہ سمجھدار بن گئے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں جو میری محنت ہے اور میری دن رات کی محنت سے یہ میری ٹیم اور یہ میری فوج اور یہ میری فصل میری کھیتی ہے جس کو میں نے تیار کیا، اب ان کے پھلتا پھولتا ہوا دیکھ کر، ان کو بڑھتا ہوا دیکھ کر، دن رات ان کی ترقی روحانی اور جسمانی اور افراد کے اعتبار سے ترقی کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی یہ کھیتی ہے۔ صحابہ کرام جو ہے، کافر جو ہے اس کھیتی کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، کافر جو ہیں وہ صحابہ کرام کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، یہ کھیتی اتنی کتنا بڑھ گئی، یہ اتنے زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، صحابہ اتنے زیادہ ہو گئے، وہ پریشان ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کھیتی کو بڑھایا، اس لیے صحابہ کرام کی تعداد دن بدن بڑھ اس لیے رہی ہے، اللہ رب العزت ترقی اس لیے دے رہے کہ دن بدن کافروں کے دلوں پر ان کا روب چھا جائے۔ بات سمجھ آئی؟
اور میں دیکھو اس سے صاف طور پہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام کی ترقی کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر، صحابہ کرام کے ایمان اور اعمال صالح کو دیکھ کر جو آدمی پریشان ہو وہ مسلمان نہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ سڑنے والا صحابہ کرام کو دیکھ کے جلنے والا، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پودے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھل ہیں، آپ کی محنت آپ نے کی، اللہ پاک نے آپ کو صحابہ کرام کی شکل میں پھل دے دیا، تو آپ کے لگائے ہوئے یہ پودے جو تناور درخت بن گئے، ان کو دیکھ کے پریشان ہونے والا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں سے جو لوگ جو ہے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرما لیا کہ جو لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے، اللہ ان سب کو بخش بھی دے گا اور اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جتنے صحابہ کرام نے لبیک کہا، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کر کے آگے اعمال صالحہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، سب کے سب صحابہ کرام جنتی، سب کی مغفرت ہوگی، سب کو اجر عظیم نصیب ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کے متعلق رب تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ آگے حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف، باب مناقب صحابہ، صحابہ کرام کے فضائل کے باب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ ان کی مثال ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کے پیچھے لگو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام یہ ہدایت کے مینار ہیں، اگر کوئی آدمی ہدایت پہ آنا چاہتا ہے صحابہ کرام کی طرح بنے گا تو ہدایت پہ آ جائے گا۔ صحابہ کرام وہ مقرب ہستیاں اللہ کی، اللہ رب العزت نے جن کے ایمان کو بھی مثالی قرار دیا، جن کے اعمال کو بھی مثالی قرار دیا۔ ایمان صحابہ کرام جیسا معتبر، اعمال صحابہ کرام جیسے معتبر۔ دیکھ لیں مشرکین مکہ، منافقین، ان کا طرز تھا کہ وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے تھے۔ منافقین سے متعلق سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیا کہ وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ اعلان مسلمان ہو گئے اور پوری دنیا کی دشمنی مول لے لی، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، کہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تو مسلمانوں جیسی باتیں کرتے ہیں، کافروں کے پاس بیٹھتے تو کافروں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے دونوں نے خوش کیتا ہے، انہوں نے خام کھائے جرا مسلمانوں خالص مل کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً مل کے پوری دنیا کی دشمنی مول لے لے۔ منافق یوں کہا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منافقین کی اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسا ایمان یہ دوسرے لوگ لائے، صحابہ کرام لائے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ یعنی منافقین صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں، ان کو دنیا میں جینے کا سلیقہ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو کھرا کھرا جو ہے ایمان لے آئے، پوری دنیا جو کافر ہیں سب کی دشمنی مول لے لی ہے، ہم اس طرح بیوقوف نہیں کہ ہم اس طرح مسلمان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ یہ تنقید صحابہ کرام پہ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، فرمایا الا انہم ہم السفہاء، بھائی صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہیں، یہ ان کو بیوقوف کرنے والے خود بیوقوف ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ خود بیوقوفیاں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے دوسرے لوگوں سے مطالبہ کیا، منافقین سے، دوغرا پلیسی چھوڑ دو، ایمان لانا تو کن کی طرح لاؤ؟ صحابہ کرام کی طرح۔ تو صحابہ کرام کا ایمان مثالی تھا، اپنے ایمان کے اندر کھڑے تھے، اس لیے دوسرے لوگوں کو مطالبہ کیا بھی ان جیسا ایمان لاؤ۔ اگر صحابہ ایمان میں کھڑے نہ ہوتے تو دوسرے لوگوں کو ان کی طرح ایمان لانے کا حکم ہی نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئے کافر لوگ،
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کہ اے مسلمانوں تم لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پہ آ جائیں گے۔ کافر لوگ اس وقت ہدایت پہ آئیں گے اے صحابہ جب وہ تمہاری طرح ایمان لائے۔ اب دیکھو اس سے معلوم ہے صحابہ کرام کا ایمان واقعی مثالی تھا، واقعی جو ہے ایسا ایمان تھا جیسے ایمان کا اللہ نے لوگوں سے مطالبہ کیا۔ اس لیے صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو، کافر اقوام کو تاکید کی ہے کہ بھئی ان کی طرح ایمان لاؤ گے تب معتبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کسی آدمی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو ایمان کو پرکھنے کے جو ترازو ہے نا وہ صحابہ کرام کا ایمان۔ مختلف چیزوں کو تولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے مختلف ترازو ہوتے ہیں۔ دیکھیں لکڑیاں تولنے کے لیے ترازو الگ ہوتا ہے، سونا تولنے کے لیے ترازو الگ ہوتا ہے۔ آج آپ گرمی تولنی ہوگی، گرمی کا معیار معلوم کرنا ہوگی، گرمی کتنی ہے، فوراً جو اس کے لیے جو جدید آلات آگے اس سے وہی ناپا جاتا ہے بھی آج گرمی کتنی ہے، بتایا جاتا ہے بھی اتنی سینٹی گریڈ ہے۔ ہاں جی، کسی آدمی میں چیک کرنا اس میں خون کتنا ہے، اس کے لیے بھی ترازو اور جو ہے آلات موجود ہیں۔ یہ چیک کرنا ہو کسی آدمی کا ایمان کیسا ہے، کھرا کہ کھوٹا ہے، اس کے لیے بھی ترازو ہے، اور وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اس ترازو پر پورا اترے گا تو وہ مسلمان ہے، اس ترازو پر پورا نہیں اترے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ اب یہ تو ایمان کی بات ہو گئی، اب عمل کی بات لے لیں۔ صحابہ کرام کا عمل بھی جو ہے وہ مثالی تھا، عمل میں بھی اپنی مثالات تھے، انہوں نے اعمال ایسے کیے کہ رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ تھے ایمان لانے کے بعد۔ یہی آیت اس کی بہت واضح دلیل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد، صحابہ کرام کی بات ہو رہی، یا فرمایا جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر لیا، اجر عظیم کا وعدہ کر لیا۔ دیکھو انہوں نے اعمال اچھے کیے، مغفرت کا وعدہ بھی آ گیا، اجر عظیم کا وعدہ بھی آ گیا۔ یا اللہ پاک نے فرما دیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہاں جی، رحماء بینہم اشداء والکفار۔ صحابہ کرام کی شان یہ، کافروں کے بارے میں سخت، آپس میں رحم دل، ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں لگے ہوئے، اور عبادت کے اثار ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے نیک اعمال کی اللہ رب العزت نے قبول ہونے کی گواہی دے دی ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان تو قبول ہے ہی، ان کے اعمال بھی قبول ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ ڈائریکٹ جنت میں وہ جا سکتا ہے جس کا ایمان بھی قبول ہو، جس کے اعمال بھی قبول ہو، ایمان بھی اچھا، اعمال بھی اچھے۔ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام کو فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی ذات ان سے راضی ہو گئی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ راضی اللہ پاک ایسے نہیں ہوئے، اس لیے اللہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی کامیابی کا مالک قرار دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان اللہ پاک نے پکا کر دیا۔ اب دیکھو ایمان کی گواہی، اعمال کی گواہی اور ڈائریکٹ جنت میں جانے کی گواہی کی ہے، سب جنتی ہیں۔ فرمایا جب معلوم ہو یہ بات کہ جنت میں جانے کے لیے دونوں چیز ضروری ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ سوتی نے فرمایا جو لوگ ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ کے لیے اجر ان کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کریں گے۔ جب صحابہ کرام کے لیے کہہ دیا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے ایمان بھی مقبول ہیں، ان کے اعمال بھی مقبول ہیں، اللہ کے ہاں ایمان بھی بہترین، اعمال بھی بہترین، اس لیے جو ہے ان کو ڈائریکٹ جنت کی بشارت دی ہے۔ اس لیے آج ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے اعمال بھی مثالی، صحابہ کرام کا ایمان بھی مثالی۔ کوئی آدمی اگر جنت تلاش کرنا چاہتا ہے جنت تب ملے گی صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے، صحابہ کرام کی طرح اعمال کرے۔ نماز صحابہ جیسی ہوگی تب قبول ہے، زکوٰۃ صحابہ کرام جیسی ہوگی تب قبول ہے، حج تب قبول ہے صحابہ کرام جیسا ہوگا، زندگی کے معاملات صحابہ کرام کی طرح ہوں گے تب قبول ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دین اگر لینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کر گئے ہیں وہ صحابہ کرام سے لوگے تب بات بنے گی، صحابہ کرام سے نہیں لوگے بات نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یا فرما دیا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کے پیچھے رہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟
فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند. پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ رات کو جب سفر کرتے اپنی منزل کو معلوم کرنے کے لیے روڈ تو بنے نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل بڑے روڈ بنے ہیں اور جگہ جگہ جب برجیاں لگی ہوتی ہیں. آپ نے کراچی جانا ہے, کراچی کا سفر اتنے کلومیٹر رہ گیا, پھر آگے 2 کلومیٹر پھر آگے برجی, پھر آگے بتا رہے ہیں یہ روڈ جا رہا ہے کراچی کو, اب اتنا سفر رہ گیا, اب اتنا رہ گیا, اب اتنا رہ گیا. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. پہلے اپنے سفر اور اپنی منزل کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے لوگ رات کے وقت جو ہے وہ ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے. ستارے مختلف ان کی اقسام ہیں اور مختلف جہت سے نکلتے ہیں, مختلف وقت کے اندر نکلتے ہیں. تو لوگ اپنی منزل کو معلوم کرنے کے لیے ستاروں کے رخ کو دیکھتے تھے. فلاں ستارہ ہمارے منزل کے فلاں رخ کی جانب ہے, لہذا اس کو دیکھ کر سفر کرو. ستاروں کو دیکھ کر لوگ سفر کرتے تھے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے. اس لیے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اگر تم منزل تک پہنچنا چاہتے ہو, اگر تم جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کو دیکھ لو, جیسے صحابہ کرام کرتے ہیں ایسے کر لو, تم واقعی جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے. جنت منزل ہے, اس تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام کو دیکھو. صحابہ کرام کو ستارے فرمایا ہے, اس لیے ستاروں سے لوگ رہنمائی لیتے تھے. اس لیے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کے پیچھے رہو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم ہدایت پہ آ جاؤ گے. بات سمجھ آئیے؟ آپ کو علم ہے صحابہ کرام کی ستارے جو ہے ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی. ستارے روشنی آج کی جدید سائنس کہتی ہے ستارے روشنی لیتے ہیں چاند سے, چاند روشنی لیتا ہے سورج سے. رب تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج فرمایا قرآن پاک کے اندر, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داعِيًا إِلَى اللَّهِ, اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں, سراجًا منیرا اور روشن سورج ہیں. شروع فرمایا. اب صحابہ کرام کو ستارے اور نبی پاک کو سورج. ستارے آج کی سائنس کہتی ہے یہ جو روشنی ستاروں کے پاس ہوتی ہے یہ روشنی سورج سے حاصل کرتے ہیں, ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. صحابہ کرام کو ستارے فرمایا, یہ اس بات کی واضح دلیل ہے صحابہ کرام جو اعمال کر رہے ہیں یہ اعمال ان کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ ایمان کی اور ہدایت کی روشنی ہے جو انہوں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. بات سمجھ آئیے؟ یہ ہے ستاروں کا مطلب. سورج سے روشنی لیتے ہیں نا جی, آگے لوگوں کو چمکاتے ہیں, یہ ستاروں کا کام ہے. روشنی سورج سے لے لی اور پورے آسمان کو روشن کر دیا. صحابہ نے روشنی اپنے پیارے پیغمبر سے لے لی اور پوری دنیا کو روشن کر دیا. تو صحابہ کرام کو مانے بغیر اور صحابہ کرام کی اقتداء کیے بغیر کوئی آدمی صراط مستقیم پہ نہیں رہ سکتا. اس لیے اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ صحابہ کرام ہدایت کے چراغ ہیں. کوئی آدمی ہدایت پہ آنا چاہتا ہے, ہدایت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے, صحابہ کرام کو کراس کے بغیر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. الحمدللہ ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت. کیا نام ہے؟ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اہل سنت. اہل سنت کا معنی سنت والے, جماعت کا معنی جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت, سنت والے صحابہ کرام کی جماعت والے. اب ہم اپنی پہچان میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھا کون ہو, ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت, ہم سنت والے صحابہ کرام کی جماعت والے. یعنی مطلب یہ کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں, جو عمل سنت نہیں ہے ہم اس کو عمل نہیں کرتے. ہم بدعات سے دور ہیں, ہم سنت کو ماننے والے ہیں. اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ عمل کرنا سنت ہے, یہ عمل کرنا سنت نہیں ہے؟ آج کل بہت سے مسائل میں اختلاف ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کام کرو, بعض کہتے ہیں یہ کام کرو. اس میں ہمارا طرز یہ ہے ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان کا عمل کیا تھا, جو صحابہ کرام کا عمل تھا, جو صحابہ کرام کا طرز تھا, ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں. کسی عمل کے سنت ہونے یا سنت نہ ہونے میں فیصلہ ہم صحابہ کرام سے کرواتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ عمل سنت ہے. جو کام صحابہ کرام نے کیا وہ سنت ہے, جو کام نبی پاک کے بعد صحابہ کرام نے نہ کیا حالانکہ وہ ہدایت کے چراغ ہے, حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے والے ہیں, تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ عمل سنت نہیں ہے. کسی عمل کے سنت ہونے میں اعتبار صحابہ کرام کی جماعت کا ہے. صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صحابہ کرام جس عمل پہ عمل کر لے سمجھو وہ عمل سنت ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے کہ سنت کا ہونا نہ ہونا
سنت کا فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ صحابہ کرام سے۔ جس عمل کو صحابہ سنت کہیں اس کو سنت کہتے ہیں، جس کو عمل کو صحابہ سنت نہ کہیں اس کو نہیں کہتے۔ ہم میں اور باطل فرقوں میں یہی واضح فرق موجود ہے۔ جتنے آج امت کے اندر جھگڑے موجود ہیں، ان جھگڑوں کا فیصلہ صحابہ کرام سے ہو سکتا ہے۔ یہ جھگڑے ایسے ختم ہو سکتے ہیں اگر وہ ختم کرنا چاہے تو۔ صحابہ کرام کو دیکھ لو، تم کہتے ہیں فلاں عمل سنت ہے، ہم کہتے ہیں فلاں عمل سنت ہے، ہم کہتے ہیں ہماری مانو نہ اپنی مانو۔ صحابہ کرام کو دیکھ لو، صحابہ کرام جس راستے میں چلے وہ سنت ہے، یہ ہم میں فرق ہے۔ آپ دیکھو امت نے تقسیم کیسے کی، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان کہلوا کر ایسے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہدایت صراط مستقیم سے بھٹکا رہے ہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ایمان کا مطالبہ تو قرآن نے کیا ہے، ایمان کے لیے صحابہ کرام معیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی ایمان پہ تنقید کرنے شروع کر دی۔ صحابہ کرام تو خود ایمان کے اندر مخلص نہیں تھے۔ یہ شیعہ حضرات ہے، ان کا دن رات اوڑھنا بچھونا یہی ہے، ان کی کتابوں میں یہی باتیں، ان کی تقریروں میں یہی باتیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام ایمان میں خالص نہیں تھے۔ چلو کہتے ہیں 5 بندے چھڑے مسلمان سے، باقی سارے ہے یہ 2 نمبر سے۔ قرآن کہتا ہے کہ سب صحابہ مسلمان، سب صحابہ ہدایت پہ، سب صحابہ جنتی۔ ہاں جی، کہتے ہیں صرف 5 ہی سکے، اور 5 بھی اپنے مطلب والے کڈے ہیں، حقیقت میں ان کو بھی نہیں مانتا۔ اور 5 جو نکالے ہیں وہ بھی اپنے مقصد کے لیے ہیں، مانتا ان کو بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے لوگ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فوجوں کی فوجیں ایمان لائی، وہ کہتا ہے 5 بندے مسلمان سے۔ آپ بتاؤ کہاں فوجوں کی فوجیں اور کہاں جو ہے 5 آدمی کی بات؟ اس سے اس کی واضح طور پر قرآن سے تردید ہو گئی، اس کا پتہ کٹ گیا، صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کو مومن نہیں سمجھتا، اگر صحابہ کرام مومن نہیں تھے دنیا کے اندر مومن ہو گئے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری امتی، آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ہمارا نظریہ ایسی جماعت دی ہے، ایسی جماعت کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی جان جوخم پہ ڈال کر دن رات کی مشقت کے ساتھ اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کی ہے۔ آپ کہو کہ صحابہ کرام میں مخلص کوئی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک نے پوری دنیا کے اندر دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے مقصد کے اندر ناکام گئے۔ آپ کا مقصد پوری دنیا کے اندر دین پھیلانا تھا۔ اگر یہ سارے ہی مسلمان نہیں تھے، 5 ہی مسلمان ہوئے، ہاں جی، جو آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے میرے امتیوں کی صفحے 100 سے زیادہ ہوں گی، امتیوں کی صفحے زیادہ کیسے ہو جائیں گی؟ یہ 5 نال ہونی ہے۔ یہ واضح طور پر بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس بات کی تلقین کرتے ہیں اور اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ کرام ایمان میں مخلص نہیں تھے، خود ان کا اپنا ایمان مشکوک ہے۔ ایسا یہ تو ہوا نا، وہ جو شیعہ حضرات وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ان کی بات آ گئے، انہوں نے ایمان کے بارے میں تو کہا صحابہ کرام ایمان میں بڑے مخلص تھے، لیکن اعمال کے بارے میں تنقید کرنا شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا صحابہ کرام اعمال کے اندر مثال نہیں ہے، صحابہ کرام اعمال کے اندر غلطیاں کرتے تھے، صحابی کا عمل جو ہے وہ مثالی نہیں ہے۔ اس مسئلے پر اب کتابیں لکھی جا رہی، ایسی درجنوں کتابیں مارکیٹ میں آ گئی۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی درجنوں کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے اصول کے طور پر، یعنی اصول ان کے مذہب کا اصول ہے کہ صحابی کا قول فعل کوئی دلیل نہیں ہے، صحابی کا قول فعل کوئی حجت نہیں ہے۔ جن کی اصول کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، آپ فتاویٰ ثنائیہ کھول لیں، فتاویٰ علماء حدیث کھول لیں، آپ فتاویٰ ستاریہ کھول لیں، آپ فتاویٰ نظیریہ کھول لیں، بڑے بڑے جتنی ان کے مشائخ کی بڑی کتابیں ہیں سب کے اندر یہی بات لکھی ہے صحابہ کرام کے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اس نے ایمان کہا کہ وہ ایمان میں خالص نہیں تھے، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اعمال میں صحیح نہیں تھے۔ آپ بتائیں کہ وہ پھر بڑی گمراہی میں پڑ گیا تو یہ اس کے پیچھے چھوٹی گمراہی میں پڑ گیا، فرق کیا رہ گیا؟ اس نے ایمان پہ تنقید کر دی، اس نے اعمال پہ تنقید کر دی، قرآن نے دونوں کی تردید کر دی، یہ دونوں غلط کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے نیک اعمال کی گواہی اللہ پاک نے دے دی، ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، ان کے نیک اعمال کی گواہی قرآن تو دیتا ہی ہے، انجیل بھی دیتی ہے، تورات بھی دیتی ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا اب ہمیں کسی اور کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیدھی بات ہے کہ وہ آدمی صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے،
اس آدمی کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آدمی یہ کہے کہ صحابہ کرام غلط کام کرتے تھے۔ اب جامعہ سلفیہ بنارس سب سے بڑا مدرسہ ہے اہل حدیث حضرات کا۔ میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، میں کسی پہ بے جا تنقید کر کے اپنے ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کسی پہ تنقید کا فائدہ نہیں ہوتا، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے۔ اب ایک کتاب چھپی ہے اتنی موٹی، میرے پاس پڑھی ہے، انڈیا سے چھپی ہے، انڈیا سے۔ جس طرح ہمارا دارالعلوم دیوبند سب سے بڑا مدرسہ ہے، اس طرح ان کا مدرسہ جامعہ سلفیہ کے اندر بنارس کے اندر، بنارس شہر کے اندر، اس کا نام ہے جامعہ سلفیہ بنارس۔ وہاں سے شیخ الحدیث بڑا، اس کی کتاب کے اوپر اس کا نام لکھا ہے شیخ الاسلام، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ صحابی کا قول پھر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس پہ کئی ورق سیاہ کیے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے صحابی کا قول پھر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق جو ہے 5 صحابہ خاص طور پہ ان کے اندر لکھا کہ یہ فاسق تھے، اور ان کے فاسق ہونے پر دلائل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فاسق لکھا ہے اور ان پر تنقید کی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو فاسق لکھا ہے، حضرت جو ہے ابو سفیان کو فاسق لکھا ہے، اور جو ہے اپنا اور صحابہ کرام میں جو ہے کچھ حضرات کو فاسق لکھا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اتنی موٹی کتاب لکھنے والا ذمہ دار آدمی، اسی نے دوسری کتاب لکھی ایک اور تنویر الافاق فی مشاہد الطلاق۔ اب طلاق کے مسئلہ پر کتاب لکھی، لکھنے والا شیخ الاسلام وہ چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے کہ جو ہے قرآن کا حکم تو یہ تھا کہ قرآن کے حکم کے مطابق 3 طلاقیں اگر آدمی اکٹھی دے دے تو قرآن کے حکم کے مطابق تو وہ ایک بنتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اس حکم کو بدل دیا تھا۔ کتنی بڑی جرت ہے، خلیفہ راشد کے متعلق یہ بات کہتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی قرآن تو کہتا ہے 3 طلاق ایک ہونیا، عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اس حکم کو بدل دیا۔ اور صراحتاً اس کتاب میں لکھا ہے خلفاء راشدین کے بعد چیپٹر کے اندر کی اتنی موٹی کتاب میرے پاس موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، یہ چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ چیپٹر عنوان باب کام کر کے کئی صفحات سیاہ کیے ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ خلفاء راشدین کی شریعت کے خلاف باتیں، ان کے فیصلے۔ خلفاء راشدین ثابت کیا کہ خلفاء راشدین شریعت کے خلاف فیصلے کرتے تھے۔ آج وہ ہمیں قرآن و حدیث سکھانے کے لیے جو ہے وہ میدان میں آیا اور کہتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ تو یہ ایسی کتابیں مارکیٹ میں آ رہی، لکھنے والا کوئی آوارہ آدمی نہیں، لکھنے والا کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں، تو جو ہے لکھنے والا آدمی وہ ہے جو چوٹی کا ان کا عالم مرکز کے اندر سب سے بڑے مدرسے کے اندر بیٹھا ہے، اس کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہے، تو یہ باتیں لکھتا ہے۔ کہتا ہے عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صراحتاً شریعت کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کتاب کے۔ ہمارا دل ایسے نہیں دکھا ہوا، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گئے، یہ تو ایسی لڑائی لڑتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہماری ذات کا مسئلہ ہو، ہمیں اپنی ذات تک کسی سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ ہم تو اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ائمہ کرام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے بڑے بڑے محدثین کو نہیں چھوڑا۔ ان پر جب اس طرح کے نشتر چلاتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے، پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھتے ہیں اور عوام کو قرآن و حدیث کے نام پر لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ تو میں خیر خلاصہ یہ ہوا، بات عرض کر رہا تھا کہ صحابی کا ایمان بھی مثالی، صحابی کا عمل بھی مثالی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے۔ ہمارا ان سے تمام مسائل میں آپ نکال کے دیکھ لیں، اختلاف بنیادی ہے یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی سنت اگر کسی عمل کا لینا ہے، سنت ہونا نہ ہونا فیصلہ کرانا ہے، صحابہ کو دیکھ لو۔ یہ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں دیکھنا، حدیث سے اپنی مرضیاں لینی، میں نہ سے اپنی مرضی نہ بیان کرنا۔ کہتے ہیں حدیث صحابی سے لے لو، معنی اپنا بیان کرو۔ ہم کہتے ہیں نہ روایت بھی صحابی سے لو، درایت بھی صحابی کی استعمال کرو۔ صحابی اس حدیث کا جو معنی بیان کرتا ہے معنی بھی اسی سے لو۔ آپ یہ صحابی سے روایت لیتے ہیں لیکن معنی اپنا بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام سے ہم روایت بھی لیں گے، معنی بھی انہی کا لیں گے۔ اب دیکھیں ہمارے صراط مستقیم پہ ہونے میں شبہ کوئی نہیں، ان کے گمراہ ہونے پہ شبہ کوئی نہیں، جنہوں نے اصول یہ گھڑ لیا ہے کہ ہم صحابی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں اگر صحابی کی بات کا اعتبار نہیں ہے تو پھر وہابی کی بات کا اعتبار کیسے ہو جائے گا؟ اگر صحابی کی عزت کوئی نہیں ہے تو وہابی کی بھی کوئی نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، صحابہ کرام کی عزت کرو تو لوگ تمہاری بھی کریں گے۔ حقائق میں دیکھیں صحابہ کرام کے متعلق عقیدہ، کہتے صحابی اس شخص کہتے ہیں جس کو حالت ایمان میں نبی کریم علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو اور اسی حل پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں،
یعنی وہی عقائد اور اعمال مقبول ہوں گے جو صحابہ کرام کے عقائد و اعمال کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے بالا تر ہیں، قبر اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، البتہ محفوظ ضرور ہیں، یعنی ان کی ہر قسم کی خطا بخش دی گئی ہے اور وہ یقینی طور پر جنتی ہیں۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ محفوظ عن الخطا کا مطلب یہ ہے کہ صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی رہنے نہیں دیتے۔ نبی گناہ سے معصوم، صحابی گناہ سے محفوظ۔ معصوم کا معنی نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ عام طور پر تو ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اور بعض سے ہوا ہے۔ اگر ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتے، کیونکہ صحابی کی شان یہ ہے کہ جب بھی اس سے غلطی ہوئی ہے تو صحابی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کی مثال پوری دنیا کے اندر مل ہی نہیں سکتی۔ صحابی ہمارے جیسے نہیں تھے، گناہ بھی کریں اور اپنے گناہ پر دلیلیں بھی دیں۔ ہمارے تو ایک آدمی شراب پیتا ہے نا، اسے کوئی شراب نہ پی، وہ اس پہ دلیلیں دے گا۔ ایک آدمی سود خور ہے نا، اسے کوئی بھی سود چھوڑ دو، اپنی سود خوری پر دلیلیں دے گا۔ صحابہ کرام سے اگر غلطی ہوتی تھی تو اپنی غلطی پر اڑتے نہیں تھے بلکہ فوراً رب تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو صاف اور شفاف کرا لیتے تھے۔ تو یہ جو کہا صحابی گناہ سے محفوظ ہے، مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہوتے نہیں، باقی نہیں رہتے، آخرکار رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ فوراً بھی غلطی ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی سے زنا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ شادی شدہ آدمی کی سزا یہ ہے کہ اگر بدکاری کر لے تو اس طرح خود اقرار کر لے یا گواہ ثابت ہو جائے، اب اس کی سزا کو اس کو رجم کرو، پتھر مار کے ہلاک کرو۔ وہ خود آ گئے کہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ صحابہ کرام نے اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا۔ تو اب جو ہے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو جہان والوں پر تقسیم کرو، سب کی بخش ہو جائے۔ ایسی توبہ کرتے تھے وہ، جسے گناہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اور گناہ اس کا باقی رہنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایسی ایمانی کیفیت اور ایسے تقوی سے نوازا تھا کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی رہتے نہیں تھے۔ بعض صحابہ کرام سے جو گناہ ہوئے تکوینی طور پر رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ تھا تاکہ شریعت کے احکام کا نفاذ اور اس کی عملی صورتیں سامنے لانی تھی۔ اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے تو اب کیا ہے، یہ مسئلہ پیش آ جائے تو اب کیا ہوگا، تو تکوینی طور پر بعض معاملات ایسے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام کو ہم تنقید شروع کر دیں، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی بھی ہے، اللہ رب العزت نے خود معاف کر دیا اور انہوں نے خود توبہ کر لی ہے، ان کے نامہ اعمال میں رہی کوئی نہیں، ہم ان پر تنقید کر کے اپنے نامہ اعمال سے کریں گے، ایسا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا صحابہ کرام سے کسی معاملے میں غلطی ہوئی تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت خود معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ نے معاف کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا استغفر لہم، ان کے لیے بخشش طلب کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے، غلطی ہو جائے اللہ پاک معاف کر دیں، آپ کو کھاتا رہ گیا گناہ والا کوئی نہیں رہا، تو ہم تنقید آج کریں تو ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہوگا نا، صحابہ کرام کو تو معاملہ پہلے صاف ہوگا۔ جو صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بھائی دیکھو نا، ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ کسی لڑکے کے ساتھ ہر وقت پھرتا ہو تو والدین اگر وہ لڑکا غلط ہوگا والدین اس کو روک دیں گے، یار وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ نہ پھرو۔ اگر والدین نہیں روکتے، بچے اگر کوئی نہیں، بچے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، کوئی نہیں، اکٹھے کھیلنے جاتے کوئی مسئلہ نہیں، اکٹھے اسکول جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ لیکن جب دیکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے کھانا کھاتے تھے اور زندگی کے معاملات سارے نپٹاتے تھے، کوئی آدمی کہیے سارے 2 نمبر بندے تھے، وہ کہنا چاہتا ہے نعوذ باللہ ہمارے پیغمبر کا تعلق 2 نمبر لوگوں کے ساتھ، وہ اس کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ ہم کسی پر برائے تنقید کا نظریہ نہیں رکھتے،
لیکن مسئلہ برائے مسئلہ تو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ میرے ایمان کا شیوا ہے، میں نہیں بیان کروں گا، میری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھو گے کہ تمہیں مسئلہ صحیح کیوں نہیں بتایا تھا؟ نہیں پتا تھا۔ جس مسئلے کا ہمیں پتہ ہے الحمدللہ ہم بتائیں گے، کوئی ہمیں اچھا کہے کوئی ہمیں برا کہے۔ بات سمجھ آئیے؟ 19ویں سبق کے مسائل و احکام، عنوان قائم ہوا ان کا کہ نماز کے وہ احکام جن میں عورت مردوں سے مختلف ہے، جن میں عورت مردوں سے، توجہ کیجیے گا، مرد عورت کی نماز میں اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت کے لانے والوں میں خواہ کوئی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہو، خواہ کوئی امام شافعی کا، خواہ امام احمد کا یا امام مالک کا، پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اب ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا پوری دنیا سے کٹ کر، یہ 13ویں صدی کے اندر، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کوئی نہیں ہے۔ جیسے آج مرد نماز پڑھتا ہے عورتیں بھی ایسے ہی نماز پڑھیں، اگر مرد نے ٹانگیں چوڑی کی ہوئی ہیں تو عورت بھی ایسے ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھے۔ وہی طریقہ جو مردوں کی نماز پڑھنے کا ہے وہی طریقہ عورتوں پر لاگو کر رہے ہیں۔ یہ پورے 1400 سال کے اندر جو ہے یہ دنیا کا عجوبہ ہے جو ان لوگوں نے آج کھڑا کیا۔ پوری دنیا سے کٹ کر الگ نظریات پوری امت کو دے کر جو ہے پتہ نہیں لوگوں کو کس راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک موٹی سی بات پوچھتا ہوں، کیا مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ مرد اور عورت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بات کا جواب تو دو، آپ سوچ میں پڑ گئے، فرق ہے کہ نہیں؟ اگر مرد اور عورت میں فرق ہے تو مرد اور عورت کی عبادت میں بھی فرق ہے۔ اب میں سمجھاتا ہوں، آپ سمجھے ذرا بات کو، سمجھ لیا کرو، کسی کو نہ آتی ہو سمجھ لو، خام خواہ شبہات میں نہ پڑا کرو۔ ان لوگوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھی کو پریشان کرتے ہیں اور وساوس کا شکار کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ آدمی جھوٹ بول رہا کرانا ہوتا اس کے نام پہ۔ مرد اور عورت میں سب دنیا جانتی کہ فرق ہے۔ مرد کی شخصیت کے تقاضے اور ہیں، عورت کی شخصیت کے تقاضے اور ہیں۔ دیکھو کتنے ایسے معاملات ہیں شریعت کے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے سپرد کیے ہیں، عورتوں کے سپرد نہیں کیے ہیں۔ باہر کے معاملات مرد چلاتا ہے، گھر کے معاملات عورت چلاتی ہے، کیونکہ عورت کا معنی ہے ننگ۔ کیا معنی ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے عورت، اس کا کیا معنی ہے؟ ننگ، چھپانے کی چیز، ستر۔ اب دیکھیں عورت، اس کا معنی ہے ننگ، چھپانے کی چیز۔ مرد جو ہے باہر کے معاملات نپٹاتا ہے، عورت گھر کے معاملات نپٹاتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ گھر کے اندر رہے، کیونکہ اس کے جسم کا، اس کی شخصیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، گھر سے باہر نہ جائے۔ آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے شریعت کے تمام احکام کے اندر عورت کی شخصیت کا خیال رکھا ہے، عورت کی شخصیت کا، کہ جو اس کی شخصیت کا تقاضا تھا عبادات میں اسی کے مطابق اس کے لیے حکم ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر نماز ہے، نماز عبادت ہے۔ نماز میں آپ دیکھیں مرد کے لیے کسی حالت کے اندر بھی نماز اس کے لیے معاف نہیں ہے، جب تک نہیں مرتا زندہ ہے نماز یہ پڑھے گا۔ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے اشاروں سے پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، یعنی اب اس کو نماز معاف نہیں ہے جب تک اس کی ہوش و حواس ہے، زندہ ہے۔ لیکن عورت کے لیے آپ کو پتہ ہے ماہانہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں بالغ عورت کے لیے کہ اس کو شریعت نے نماز معاف کر دی، معاف کر دیا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شخصیت کا تقاضا، عورت کی شخصیت کا تقاضا ہے، اس لیے اس کو معاف کر دی۔ اب اسی طرح دیکھیں روزے آ گئے، روزے میں بھی آپ کو پتہ ہے مرد کو روزہ کسی حالت کے اندر بھی معاف نہیں ہے، وہ رکھے گا، لیکن عورت ہے اس کی شخصیت کا تقاضا ہے تو ماہانہ اس کو جو پریشانی آتی ہے اس پریشانی کی وجہ سے روزے درمیان میں ہیں تو روزے اس کے لیے وقتی طور پر چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ کیوں؟ مرد کے لیے اجازت نہیں ہے، عورت کے لیے اجازت ہے کہ اس کی شخصیت کا تقاضا۔ ایسے ہی ہے نا۔ آپ دیکھو، آپ تیسری عبادت لے لو، تیسری عبادت میں حج آ گیا۔ حج کے معاملات میں دیکھو، مرد حج پہ جائے گا، اس کے لیے کسی عورت کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ نہیں۔ کسی اور مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟
نہیں، وہ اکیلا ہی جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حج پہ جائے یا عمرے پہ جائے، اس کی شخصیت کا تقاضا ہے کہ وہ اکیلے نہیں جائے گی، کسی نہ کسی محرم کے ساتھ جائے گی، محرم کے بغیر جائے گی، اس کے بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شخصیت کا تقاضا یہی ہے کہ اور چھپانے کی چیز ہے، اگر وہ باہر نکلے گی اس کو کوئی چھپانے والا ساتھ ہونا چاہیے، اس کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے۔ بات سمجھ نہیں؟ اب دیکھیں، اور گئے ہیں حج میں چلے گئے، میاں بیوی دونوں ہی چلے گئے، اب جو طواف کی باری آ گئی، طواف کی باری، تو عورت جو ہے احرام باندھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ماہانہ معاملہ شروع ہو گیا۔ ابھی وہ اپنا عمرے پہ اس نے جا کر اپنے اعمال کیے نہیں تھے، شریعت کہتی ہے کہ یہ مسجد حرام میں بھی داخل نہ ہو، طواف تو بعد کی بات ہے، باہر رہے جب تک اس کے وہ ماہانہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں خون والے، اس کے بعد آئے اور اپنا طواف کرے پاک ہو کر۔ لیکن مرد کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے نا، کیونکہ عورت کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے، اس کے لیے وہ حکم الگ ہے اور مرد کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے عمرہ ہو یا حج ہو، اس کے عمرہ کے اندر بھی حج کے اندر بھی صفا مروہ کے چکر لگائے جاتے ہیں، ہے نا جی۔ مرد جو ہے، مرد صفا مروہ کے چکر لگاتے وقت اللہ آپ سب کو لے جائے، تو جب وہ سبز لائٹوں کے درمیان سے گزرتا ہے، ہاں جی، سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، تو مرد جب ان سبز لائٹوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو دوڑ کر گزرتا ہے مرد جو ہے۔ لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عمرہ کے لیے ساتھ ہے تو وہ دوڑ کر نہ گزرے، وہ اطمینان کے ساتھ گزرے۔ حالانکہ دیکھو بات یہ ہے، دوڑی تو وہاں حضرت ہاجرہ تھی، عورت دوڑی تھی، لیکن اب مسئلہ کیا ہے، عورت نہ دوڑے مرد دوڑے، دوڑی تو حالانکہ عورت تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت جب دوڑی تھی، حضرت ہاجرہ جب دوڑی تھی، اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس وقت وہ اکیلی تھی، تو کسی اور غیر محرم کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی، اس لیے انہوں نے دوڑ لیا سو دوڑ لیا پریشانی کے اندر۔ لیکن اب سنت ہے اماں ہاجرہ کی، اب اگر عورتیں دوڑیں گی تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں، عورت کو دوڑتی ہوئی دیکھ کر جو ہے، اور جب عورت دوڑے گی اس کو جب دوڑے گی تو اس پر مردوں کی نظر بھی پڑے گی، تو اب عورت اگر دوڑ رہی ہو تو یہ اس کی شخصیت کے تقاضے کے خلاف ہے کہ اس کو مرد دیکھ رہے ہو اور اعلان دوڑ رہی ہو۔ اس لیے اماں کی یہ سنت تھی، اماں ہاجرہ کی، اگرچہ انہوں نے خود اس کام کو کیا تھا، شریعت نے اس کو باقی رکھا عمرہ اور حج کے اندر، لیکن اس سنت کو آج عورت ادا نہیں کرے گی، مرد ادا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے، مرد کی شخصیت کا تقاضا الگ ہے، کہ عورت جو ہے اب اگر دوڑے گی پوری دنیا دیکھے گی، اس سے اس کا صدر نہ کھل جائے، دوپٹہ نہ جھر سے اتر جائے، اور مسائل ہیں، اس لیے کہا کہ یہ نہ دوڑے بھائی، اس کی جگہ مرد دوڑے۔ بات سمجھ آئی؟ معلوم ہوا شریعت کے احکام میں عورت کی شخصیت کے تقاضے کو الگ رکھتے ہوئے رب تعالیٰ نے الگ احکام رکھے ہیں۔ جس طرح اور مسائل میں اپنا اس طرح اپنا یہ معاملات ہیں کہ عورت کا معاملہ اب مردوں سے مختلف ہو گیا ہے، نماز کے اندر بھی مردوں کا معاملہ عورتوں سے الگ ہو گیا، عورتوں کا معاملہ مردوں سے الگ ہو گیا عورت کے شخصیت کے تقاضے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا عورت چونکہ اس کا سارا جسم سطر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرد کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کا سطر ہے جس کو نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے، لیکن عورت کا سطر پورا جسم ہی سطر ہے، اس سب کو چھپانا ضروری ہے۔ مجبوری کے وقت سانس لینے کے لیے صرف یہ کہا کہ نماز کے اندر اس کا چہرہ کھلا رہے، اس کے ہاتھ کھلے رہے، اس کے پاؤں کھلے رہے، باقی سارا جسم اس کا چھپانا ضروری ہے۔ لہذا بار کے لیے بھی اگر جو ہے ایک رکن جس سے ادا ہو سکتا ہو تو اس کا سطر کھل گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ اب دیکھو چونکہ عورت کا سارا جسم ساتر ہے اور اس کو نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے، تو پوری نماز کے اندر یہ اصول جو ہے باقی رکھا گیا کہ عورت نماز اس کو اس طرح پڑھنی چاہیے کہ اس کے سطر کی زیادہ سے زیادہ رعایت ہو، اور نماز وہ اس طرح ادا کرے، نماز کے ارکان کو اور نماز کی کیفیت اس طرح اس کی ہو کہ بھائی اپنا سطر کی زیادہ سے زیادہ رعایت ہو، اس کا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ رکوع کر رہی ہو، سجدہ کر رہی ہو، سطر کھل جائے، کسی اور کو نظر آ جائے، تو جو ہے یہ معاملہ خراب ہے۔ اس لیے اس کے لیے جو ہے معاملات نماز کے الگ رکھے گئے کہ نماز ادا کرے اپنے سطر کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ اب یہ مرد کا عورت سے یہ فرق ہے۔ اب میں آپ کی بات عرض کروں اور پھر سارے فرق ذکر کروں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں، یہ آج عجوبہ ہمیں سننے میں آیا پاک و ہند کے اندر کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ الٹا ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے گمراہ ہمیں کہتے ہیں
کہ ان کی عورتوں کی نماز صحیح نہیں ہے، ان کی عورتوں کی نماز نہیں ہوتی، یہ الگ پڑھتی ہیں مردوں سے۔ اب جو ہے ایک کتاب سعودیہ سے چھپی ہے، ایک کتاب، جو عورتیں حج کر کے آتی ہیں تو سعودیہ والے ان کو ایک کتاب بطور تحفے کے دیتے ہیں حاجی صاحب۔ جو عورتیں حج کر کے آتی ہیں ان کو سعودیہ والے ایک کتاب تحفے پہ دیتے ہیں، میرے پاس پڑھی ہے، مجھے کئی حضرات نے دی، کیونکہ وہ عورتیں حج کر کے آتی ہیں تو پھر عام طور پہ پڑھنے کی دلچسپی ہوتی نہیں، وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے لائبریری میں، میرے پاس آئی ایسی کتابیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور اس میں فرق بیان کیا ہوا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں یہ جو فرق ہے، اور فرق کے ساتھ عورت اپنی نماز کو ادا کرے۔ اب معلوم ہوا سعودیہ والوں کا موقف بھی وہی ہے کہ ہمارا ہے، کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اس لیے جو حاجنے ہیں، عورتیں ہیں حج کر کے آتی، ان کو تحفے میں کتاب بھی وہ دی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں لکھنے والے جو مصنف تھے وہ مشہور سعودی عالم ہے شیخ صالح بن فوزان، یہ مشہور سعودی عالم ہے۔ وہ کتاب یہاں پاکستان سے کئی اداروں نے چھاپی، ہم نے نہیں، اہل حدیث حضرات کے کئی اداروں نے چھاپی، کئی اداروں نے چھاپی، سب نے اس کتاب کے اندر گڑبڑ کی ہے۔ جہاں جہاں یہ بات لکھی تھی کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے تو وہ بات ان سے ہضم نہیں ہو سکی، اس لیے جو ہے اس کتاب کی جب چھاپا ہے یہاں پاکستان سے ترجمے کے ساتھ تو اس کتاب کے اندر گڑبڑ کر دی۔ دارالابلاغ ایک ادارہ ہے یہاں لاہور میں ان کا، اس میں کتاب چھپی، اس میں جو ہے نا جو ساری یہ جو مصنف کی بات تھی کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے اس ساری کو نکال دیا کتاب سے، اپنی ساری بات ڈال دی کہ مرد عورت کی نماز میں بالکل فرق نہیں ہے، جو فرق کرتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اس کا نام قرآن اور حدیث ہے۔ جماعت دعویٰ والوں نے کتاب چھاپی، جماعت دعویٰ کتب خانہ ہے اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مستقل کتابیں جو ہیں اس پہ چھپتی ہیں، آپ سعید صاحب کی دوسرے حضرات کی کتابیں چھپتی ہیں، دارالاندلس کے نام سے لاہور سے چھپتی ہیں، انہوں نے یہی کتاب چھاپی، یہی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، میں نے اس کے کئی نسخے اکٹھے کیے مارکیٹ میں پھر کر، یہ دارالاندلس والوں نے کتاب چھاپی جماعت دعویٰ والوں نے، اس کے اندر سے بھی یہ ساری بحث نکال دی جس میں لکھا ہوا تھا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کون سی قرآن کی خدمت ہے، یہ کون سی حدیث کی خدمت ہے کہ آدمی جو ہے کتابیں چھاپے من مرضی کی اس میں تبدیلیاں کر کے جو ہے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کو وہ کتاب پسند نہیں ہے، اس کے مندرجہ سے اتفاق نہیں ہے تو آپ اس کتاب کو نہ چھاپو۔ آپ چھاپ کے مشہوری بھی اپنی کرنا چاہتے ہیں کہ سعودیہ والوں کے ہم بڑے حمایتی ہیں، ان کی کتابوں کو ہم چھاپتے ہیں، لیکن جو مرضی کے خلاف کی باتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے اپنی کتابوں سے نکال دیتے ہیں۔ اب کیا یہ کتابیں اداروں نے چھاپی، عجیب و غریب اس کے ساتھ حرکات کی ہیں، دیکھ کر جو ہے آدمی کو ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ نام قرآن و حدیث کا ہے اور ان کے عمل دیکھو، ان کے کام دیکھو، دیکھ کر جو ہے ایک عام آدمی کو شرم آئے گی کہ یہ کام قرآن و حدیث کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ خیر مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، کیونکہ مرد اور عورت میں فرق ہے۔ جو مرد اور عورت میں فرق سمجھ گئے ہیں تو مرد عورت کی نماز میں فرق کبھی سمجھ لیں گے، جو مرد اور عورت میں فرق نہیں سمجھے تو وہ شاید نماز میں فرق بھی نہ سمجھے۔ اب دیکھیں جو کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ہم اس کو ایک فرق بھی حدیث سے دکھا دیں تو وہ جھوٹا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا۔ تو یہاں کئی فرق ہیں، دیکھیں ذرا آپ کے سبق میں۔ نمبر ایک، اب دیکھو جو فرق لکھے ہوئے نا سب کے آگے حدیث کی کتابوں کے حوالے بھی دیے ہوئے، یہ فرق فلاں حدیث کی کتاب ثابت ہے۔ نماز کے وہ احکام جن میں عورت مردوں سے مختلف ہے۔ نمبر ایک، مرد نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھائے جبکہ عورت اپنے سینے کے برابر اٹھائے، عورت اپنے سینے کے برابر اٹھائے۔ بتا دیا کنز المال جلد نمبر 3 صفحہ 175، مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 103، طبع باروت مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 137 اور جزء القراءت امام بخاری صفحہ 7، مصنف جو ہے ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 270 سے لے کر 75۔ اب اس میں یہ فرق بیان کیا گیا۔ نمبر 2، مرد نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 390 91، الاء السنن جلد 2 صفحہ 167 اور آثار السنن جلد 1 صفحہ 69 اور 71، مسند احمد جلد 1 صفحہ 110، الجوہر النقی البیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 31-32 بحوالہ ابن حزم۔ آپ دیکھیں یہاں بتا دیا کہ
مرد نماز میں اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، لیکن فرمایا جب کہ عورت اپنے سینے پر ہاتھ باندھے۔ آیا جلد 2 صفحہ 176۔ اور قیام میں اپنے ہاتھوں کو جتنا سکیڑ سکتی ہے اتنا سکیڑے نماز کے اندر، مردوں کی طرح جو ہے وہ کھل کر نہ کھڑی ہو، اپنے آپ کو جتنا سمیٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے اتنا سمیٹ کر کھڑی ہو عورت جو ہے، کیونکہ اس کا سارا جسم ساتر ہے۔ نمبر 3، مرد کو سجدے میں پیٹ رانوں سے، بازو بغل سے جدا کر کے نیز کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری، ہاں جی دیکھو حدیث نمبر 822، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الاعتدال فی السجود، ہاں جی حدیث نمبر 493، جبکہ عورت ان سب اعضاء کو ملا کر اور سمٹا کر رکھے۔ حدیث کتاب مراسیل ابی داود، ملحقہ سنن ابی داود صفحہ 8، تحفۃ الاشراف جلد نمبر 13 صفحہ 419، سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 223 222، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 270، الاؤ سنن جلد 3 صفحہ 19 20 31، مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 138 اور 137۔ نمبر 4، چوتھا فرق، قاعدہ میں مرد اپنا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 194 195، جبکہ عورت بائیں کولے پر بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی پر رکھے۔ مسند امام اعظم علامہ حسکفی سے مروی ہے، صفحہ 73، الاؤ سنن جلد نمبر 3 صفحہ 20، سنن کبریٰ بیہقی حدیث کی معروف کتاب ہے جلد 2 صفحہ 223، اور جز المسالک جلد 1 صفحہ 258۔ نمبر 5، پانچواں فرق، مشترکہ جماعت میں سجدے سے اٹھتے وقت مرد حضرات پہلے اٹھیں اور خواتین بعد میں اٹھیں۔ اگر کبھی مردوں عورتوں کا ایک جگہ اجتماع ہوا اور عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آ گئی تو پھر وگرنہ تو عام طور پر عورت کے لیے حکم ہی نہیں ہے مسجد میں آنے کا۔ اگر کبھی اتفاق ہو گیا، حادثہ پیش آ گیا، اب اس کی بات کر رہے ہیں کہ عورتیں مرد حضرات پہلے اٹھے اور خواتین بعد میں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 52، ہاں جی محلہ ابن حزم جلد 3 صفحہ 114۔ نمبر 6، مرد کا سر اگر نماز میں ننگا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بائی چانس ننگی سر نماز پڑھ لے کوئی حرج نہیں، مجبوری ہے، عادت نہیں بنانی، وہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو خیر بائی چانس مجبوری کے وقت جو ہے ننگے سر نماز پڑھ لے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پگڑی اور ٹوپی افضل ہے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 56، جبکہ عورت کی نماز بغیر دوپٹہ کے ہوتی نہیں، ننگے سر نماز عورت ایک بھی پڑھ لے نہیں ہوگی اس کی۔ جی سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 94، ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 56، سنن ابن ماجہ صفحہ 48، مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 130، سنن کبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 223۔ نمبر 7، مردوں کے لیے افضل بلکہ ضروری ہے کہ وہ فرض نماز باجماعت ادا کریں۔ اس کے ترک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 180 صفحہ 80 81 82، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 134 35 36، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 89، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 231، ترمذی جلد 1 صفحہ 51 52، سنن ابن ماجہ صفحہ 57۔ جبکہ عورت کے لیے اس کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، چنانچہ حدیث کا حوالہ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 84، سنن کبریٰ بیہقی جلد 3 صفحہ 131 32 اور 133، مسند احمد جلد 6 صفحہ 371، الاؤ سنن جلد 4 صفحہ 230۔ بلکہ عورتوں کے لیے شرائط کی خلاف ورزی کی وجہ سے مسجد میں آنا ہی مکروہ ہے، کیونکہ ان کے لیے حکم تھا کہ بن سور کے نہ آئیں، خوشبو لگا کے نہ آئیں۔ آج کل عورتوں کے رون کے تو کم کر کے آن گیا، اس کر کے نہ مسیطیں آنا ہی مکروہ۔ بخاری جلد 1 صفحہ 120، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 183، موطا امام مالک صفحہ 184، الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ 228، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 277 صفحہ 87 88، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 84۔ تو یہ ساری کتابوں کے حوالے مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 147 151، سنن ابن ماجہ صفحہ 113، یہ سارے فرق حدیث کے اندر ہیں۔ نمبر 8، کہتے اس کے باوجود عورت اگر مسجد میں آ کر مردوں کے ساتھ ان کی امامت میں نماز پڑھے تو اس کے لیے آخری صف بہترین ہے، پہلی صف بدترین ہے، جبکہ مرد کے لیے آخری صف بدترین ہے اور پہلی صف بہترین ہے، یہ حدیث میں فرمایا گیا۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 182، ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 99،
तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 52, निसाई शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 131, इब्न माजा शरीफ सफ़ा 70। नंबर 9, मर्द के टखने नंगे होने चाहिए नमाज के अंदर। सुनन अबी दाऊद किताबुल सलाह किताबुल लिबास हदीस नंबर 543। हाँ जी, जबकि औरत के लिए जरूरी है कि उसके टखने नंगे ना हो। सुनन अबी दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 94, मिरकात शरह मिशकात जिल्द 1 सफ़ा 502, मिशकात शरीफ सफ़ा 73। नंबर 10, 10वां फर्क, औरत मर्दों की इमामत नहीं करा सकती जबकि मर्द औरतों की इमामत करा सकते हैं। ये भी फर्क है मर्द औरत में। तो जैसे मोहल्ला इब्ने हज़म जो है जिल्द 3 सफ़ा 135 136। नंबर 11, औरतों की जमात मकरूह है। औरतों की जमात, मर्दों के लिए जमात से नमाज पढ़ना वाजिब, औरतों के लिए जमात करवाना मकरूह आम हालात में। मुस्लिम अहमद तिब्रानी शरीफ बहवाला इला सुनन जिल्द 4 सफ़ा 214। अगर वो जमात पढ़ाना चाहती हैं तो उनकी इमाम जो है वो सफ के दरमियान में खड़ी होगी, यानी औरतें को जमात करवाएं है तो मकरूह उनके लिए। अगर किसी उधर की वजह से और कोई मसला जमात करवाना चाहें तो उनकी इमाम सफ के अंदर ही उनके दरमियान में खड़ी होगी, जबकि मर्दों का इमाम कहाँ खड़ा होता है? आगे। फर्क हो कि नहीं हो गया? हो गया जी। बैकी शरीफ जिल्द 3 सफ़ा 131, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द 3 सफ़ा 131 140 141, जबकि मर्दों का इमाम सबसे अगली साफ में अकेला खड़ा होगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 54, सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 417। नंबर 12, 12वां फर्क, अगर इमाम भूल जाए उसको मुतनब्बे करने की जरूरत पेश आए तो मर्द तस्बीह से यानी सुबहान अल्लाह क्या कर मुतनब्बे करे, और औरत अगर जमात में शामिल हो गई है तो और तस्बीह यानी अपने दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर मारकर मुतनब्बे करेगी। अगर इमाम को मुतनब्बे करना पड़ा तो नमाज के अंदर भूल गया जी। बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 160, मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 131, अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 135, तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा 74, निसाई जिल्द 1 सफ़ा 178, इब्ने माजा सफ़ा 72। नंबर 13, मर्दों के लिए अजान और इकामत सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि औरतों के लिए ना अजान मसनून है और ना ही इकामत मसनून है। सुनन कुबरा बैकी जिल्द 1 सफ़ा 408। 14वां फर्क, मस्जिद में खुशबू लगाकर आना मर्दों के लिए जायज है जबकि खवातीन के लिए हराम है। मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 183, अबू दाऊद जिल्द 1 सफ़ा 81। नंबर 15, मस्जिद से बाहर जाते वक्त खवातीन पहले और मर्द बाद में जाएंगे अगर मस्जिद में आए। आप सल्लम के ज़माने में औरतें आती थी, खैर का ज़माना था, लेकिन बाद में मना हो गया। तो देखो अब जो है मर्द औरतें पहले निकलेंगी नमाज पढ़ के, मर्द बाद में निकलेंगे। जब बुढ़िया बंदे फर्क कोई नहीं, फिर इकट्ठे निकल जाए। हाँ जी, अल्लाह अकबर। अबू दाऊद शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 149। तो मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है, अहकाम में फ़र्क है, क्योंकि मर्द की शख्सियत का तकादा और है और औरत की शख्सियत का तकादा और है। इस वजह से मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है। ये फ़र्क आप हज़रात के सामने ये बाहवाला लिखे हुए हैं। हर सबक के आखिर में मसलन दुआ आती है, तो 19वें सबक के आखिर में जो है वो दूध पीने की दुआ आई है। दूध पीते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए। हाँ जी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। अल्लाहुम्मा तर्जुमा बारिक लना फीही, ए अल्लाह हमारे लिए इस दूध में बरकत अता फरमा, वज़िदना मिन और हमको मजीद अता फरमा। दूध तो वैसे ही नहीं लभदा आजकल। हाँ जी, फिर लब्बे तो खालस नहीं लभदा, जो लब्बे तो ए दुआ पढ़ लिया करो। अल्लाह हो इंशाअल्लाह दूध हो सकता घर में गाय नहीं है, अल्लाह गाय दे दे, घर में भैंस नहीं है, अल्लाह भैंस दे दे, एक भैंस है अल्लाह 2 दे दे। ये दुआ पढ़ा कर। हाँ जी, खालस नहीं मिलता तो अल्लाह खालस दे देगा। ये दुआओं की बड़ी बरकत है। हाँ जी, इंशाअल्लाह दुआएं पढ़ेंगे, अल्लाह पाक मज़ीद अता फरमाएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।